أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفى
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به
أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت دور کیجیے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، چاہتے ہیں اس کی خوشنودی. آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ دور کر دیں آپ ان کو تو ہو جائیں گے آپ ظالموں میں سے. اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض سے تاکہ وہ کہنے لگے کیا یہی ہیں
جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، ہم سب میں سے کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں ہے شکر گزاروں کو؟ اور جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، تو آپ کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت کو لکھ دیا ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی برا کام کرے نادانی سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو یقیناً اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، اور تاکہ کھل جائے گنہگاروں کا طریقہ۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو روک دیا گیا ہے اس بات سے کہ عبادت کروں میں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتباع نہیں کرتا تمہارے خواہشوں کی، یقیناً میں تو اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور نہیں ہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ میرے پاس وہ نہیں ہے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، وہ بیان کرتا ہے حق بات کو، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، اور جانتا ہے وہ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا ٹوٹ کر مگر اللہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، مگر یہ سب واضح کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے رات میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیتا ہے اس میں، تاکہ پوری ہو جائے مقررہ مدت،
پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے وہ تم پر نگہبان فرشتے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سنو، حکم اسی کا ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی اندھیریوں سے، کہ پکارتے ہو تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپ کے کہ اگر ہمیں نجات دے دے اس سے تو ضرور بے ضرور ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس سے، اور ہر سختی سے۔ پھر تم شرک کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ غالب ہے، قادر ہے، واللہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم کو بھڑا دے مختلف فرقے بنا کر، اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے لڑائی کا مزہ۔ دیکھیے کس طرح سے پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں ہم آیتوں کو، تاکہ وہ سمجھیں۔ اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ برحق ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب تم جان لو گے۔ اور جب دیکھے تو اے مخاطب ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ بات میں۔ اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان تو ہرگز نہ بیٹھ یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ، اور نہیں ہے متقیوں پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی۔ اور لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ ڈریں، اور چھوڑ دیجیے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور انہوں نے
دھوکے میں ڈال رکھا ہے دنیاوی زندگی نے، اور نصیحت کیجیے آپ اس قرآن کے ذریعے، تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے۔ نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی یار اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر بدلے میں دے سارے بدلے، تب بھی وہ اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے کرتوت میں، ان کے لیے پینا ہے گرم کھولتے ہوئے پانی کا، اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ اس کو جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، اور ہم اپنے قدموں کے ایڑیوں کے بل الٹے پھر جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اس شخص کی طرح جس کو راستہ بھلا دیا ہو شیطان نے، کہ وہ سرزمین میں حیران ہے، اس کے دوست اس کو بلا رہے ہیں کہ آجا ہدایت کی طرف ہمارے پاس آ جا۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اطاعت کریں رب العالمین کی، اور یہ کہ تم نماز کا اہتمام کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وہ وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین حق کے ساتھ، اور اس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائیں گے۔ اس کی بات ہی حق ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ اس دن بھی جس دن سور میں پھونکا جائے گا، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ یہ سورہ انعام ہے۔ آج سورہ انعام کی آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 73 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیت سے یہ ہے، ان سے پہلی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ان کافروں اور مشرکوں سے کہہ دو کہ میں بھی تمہیں جیسا ایک انسان ہوں. ہاں، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے. میں رسول ہوں اللہ کی جانب سے. مشرکین کہتے تھے اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس تو خزانے ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا نبی کا سب سے بڑا اعزاز اللہ کا نبی ہونا ہے، رسول ہونا ہے. چاہے اس کے پاس مال دولت نہ ہو، خزانے بھی نہ ہو. بہرحال اس سے پہلی آیت میں نبوت کا ثبوت تھا. اب یہاں پر قدردانوں کی قدر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. چنانچہ پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے. ابن جریر نے روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کے چند سردار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان سرداروں میں عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، مطعم بن عدی، حارث بن نوفل. بہرحال یہ بڑے بڑے سردار حضور کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے. ابو طالب مکے کے معزز ترین شیخ تھے، کعبۃ اللہ کے متولی تھے. بڑا مرتبہ تھا، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. یہ حضرت علی کے والد تھے اور حضور کے والد سے بڑے تھے، یعنی حضور کے تایا حضرت تھے. یہ مکے والے ان کا بڑا احترام کرتے تھے. بہرحال کافروں کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے. پہلے دینا نہیں. کہنے لگے یہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں ان کی بات سننا اور جاننا، لیکن ایک رکاوٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے اطراف میں، ان کے آس پاس میں ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو ہمارے غلام تھے. ہم نے ان کو آزاد کیا تھا. یا وہ لوگ رہتے ہیں ان کے پاس جو ہمارے رحم و کرم پر زندگی گزارتے تھے. ان حقیر و ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں نہیں آ سکتے. ذرا آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دو جس وقت ہم آیا کریں تو ان لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیجیے.
تاکہ ہم ان کی باتیں سنیں اور غور فکر کریں۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے بڑے لوگ ہیں، ان کی بات تم نے سنی، یہ بڑے لوگ ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ان کو گوار نہیں ہے، لہذا ان کے آنے کے وقت یہ غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کرو۔ حضرت عمر نے سن کے کہا، ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے۔ رہ گئے غریب مسلمان، وہ تو آپ کے محبین میں سے ہیں، تو ان کے تھوڑی دیر ہٹ جانے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ تو اپنی ہی ہیں۔ عمر نے یہ مشورہ پیش کیا، اللہ کے رسول کے بھی دل میں خیال آیا تو اپنی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں اگر مسلمان ہو جائے تو پورے قوم ایمان لائے گی۔ اللہ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرما، خبردار اے نبی، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ ہٹانا جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ کون کون تھے وہ غریب غربا میں سے؟ بلال حبشی، صہیب رومی، عمار بن یاسر، سالم مولا ابی حذیفہ، اسی طرح صبی مولا اسید اور عبداللہ بن مسعود، مقداد بن عمرو، مسعود بن القاری، ذو الشمالین، یہ تھے غریب لوگ، ایمان لائے تھے اور اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی ان کو۔ ہمیشہ اللہ اس کی اطاعت میں لگے رہتے اور اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ تو مکے کے سرداروں نے حضور سے کہا، ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، لہذا ہمارے آنے کے وقت ان کو یہاں سے اٹھا دیا کیجیے۔ اللہ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، خبردار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دور مت کیجیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور مت دور کیجیے آپ ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ صبح و شام بولے تو ہمیشہ، ہاں جی، تم سمجھیں گے دو ٹیمچ یاد کرتے، نہ یہ محاورہ ہے۔ ایسے تو مجھے یار دن رات تیرے کو یاد کر رہا تھا، تو کیا تصویر لے کے پڑھ رہا تھا کیا اس کو؟ ہاں جی، یہ محاورہ ہے۔ تو دن رات صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ہے مخلص ایمان والے۔ یریدون وجہہ،
اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، کوئی مفاد نہیں ان کا، بڑے مخلص بندے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. رہ گئے یہ مکے کے بڑے بڑے سردار. اللہ نے فرمایا کوئی پرواہ نہ کیجیے، آپ کے ذمے نہ ان کا حساب ہے نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے تنبیہ فرمائی، اگر آپ ان غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، خبردار ایسا نہ کرنا. تو اللہ کے نزدیک ایمان والوں کی کیا عظمت ہے. دیکھو نبی کو اللہ نے محبت سے تنبیہ فرمائی. معلوم ہوا غریب مسلمانوں کا اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے. ان کو حقیر نہ سمجھو کہ ان کے پاس مال دولت نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. اسی طرح سے ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض سے، تاکہ یوں کہنے لگے کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہم سب میں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کیا اللہ بہترین جاننے والا نہیں ہے شکر گزاروں کو؟ اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے کون شکر گزار ہیں کون ناشکر ہیں. اللہ شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے. دنیا والے قدر کرے نہ کرے لیکن اللہ کے یہاں وہ قابل قدر ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا نا، کیا حرج ہے اگر تھوڑی دیر کے واسطے ان کو دور کرے، لیکن اللہ نے تنبیہ فرمائے خبردار خبردار ان غریب ایمان والوں کو اپنے سے دور مت کرنا. یہ آیت جب نازل ہوئی حضرت عمر تو بہت گھبرا گئے. یا اللہ میں یہ مشورہ کہیں کو دیا ہوں گا. یہ اللہ نے تنبیہ فرمائی. اب حضرت عمر کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اللہ کے نبی کے سامنے آنے کی، کیا منہ دکھاؤں. مشورہ دیا تو بھی ایسا کہ اللہ نے ڈانٹ دیا. اب ہمت نہیں ہو رہی. اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اس سے مراد حضرت عمر ہیں، تو اے نبی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان کو آپ سلام کیجئے. کیا مطلب؟ ان کو ویلکم کرو. ٹھیک ہے نادانی میں مشورہ نکل گیا، اللہ ناراض ہو گیا، لیکن اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی آپ کے پاس آ جائیں ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہوں، تو اے نبی ان کو آپ سلام کیجئے، یعنی ان کے لیے سلامتی کی دعا فرمائی. سلام اصل میں سلامتی کی دعا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ آیت حضرت عمر کے بارے میں نازل ہوئی. اور اے نبی جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم، تم پہ سلام ہو. یعنی اللہ نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے. چنانچہ حدیث پاک سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ کے پاس ہے اس میں لکھا، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی ہمیشہ میں اپنے بندوں پہ رحم کروں۔ اسی طرح سے ایک روایت اور، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے تورات میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تورات وہی اللہ کی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ہم نے تورات میں لکھا ہوا دیکھا ہے، جب اللہ نے آسمان و زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اللہ نے اپنے صفت رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات میں تقسیم فرمایا، آدمی، جانور، دوسرے مخلوقات میں۔ ایک ماں اپنے بچے پہ مہربان ہوتی ہے، انسانوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، تو اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پہ رحم کیا جاتا ہے، ماں باپ اور اولاد میں، بھائی بہنوں میں، شوہر بیوی میں، عام رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوسرے دوستوں میں، باہمی ہمدردی، محبت اور رحمت کے تعلقات اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، وہ سب اسی ایک حصے رحمت کا نتیجہ ہے۔ باقی 99 حصے رحمت کے اللہ نے خود اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ آخرت میں بندوں پر پھر رحم فرمائے گا۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس کے باوجود بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز لازم نہیں ہے، وہ تو قادر المطلق ہے۔ وہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ اللہ نے قانون فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کوئی گناہ کر لے نادانی کی وجہ سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، چاہے گناہ کتنا بڑے سے بڑا ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ وہ گناہ اللہ معاف کرے گا جو نادانی کی وجہ سے ہوا، اور جو دانستہ جان بوجھ کر گناہ کرے تو وہ گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، وہ بڑا سخت گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ وہاں مہربان ہے، اگر بندہ سچی توبہ کرے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ توبہ بولے تو کیا؟ توبہ کے معنی یہ ہے جو گناہ کیا ہے
اس گناہ کو چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرے. اور دوسری شرط، اس گناہ پہ نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے کیا بڑی غلطی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ پہ ندامت ہو. تیسری شرط، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اب دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، تو اسے کہتے ہیں توبہ. ہاں جی، ادھر توبہ بھی کر رہا، ادھر گناہ بھی کر رہا اور توبہ کر رہا. سرکاری بندہ رشوت بھی کھا رہا اور یہاں رو رہا بھی مسجد میں، اللہ بہت گنہگاروں معاف کر. جب تک کہ وہ گناہ نہ چھوڑ دے وہ توبہ صحیح نہیں ہوگی. جس برائی میں مبتلا ہے فوراً اس کو چھوڑ دے اور اس پر ندامت کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اچھا، عزم کے باوجود اور ہو گیا گناہ تو پھر اور چانس ہے، اللہ سے پھر توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا. اچھا، توبہ سچی کرا لیکن اور گناہ کر لیا تو یاد رکھو، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میں غفور و رحیم ہوں. چاہے بندہ گناہ کرتے ہوئے تھک جائے، میں توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا. بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر بندے سے ہو جائے تو سچی توبہ کر لے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو، گنہگارو، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لو. توبہ نصوحا یعنی فائنل توبہ کہ اب اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا. لیکن بہرحال انسان ہے، بشر ہے، اس سے تو گناہ ہوتے ہی ہے. کبھی جان بوجھ کر ہوتا ہے، کبھی انجانے میں گناہ ہوتا ہے. تم بولیں گے انجانے گناہ کا ہمارے کو نہیں سمجھ میں آیا. دیکھو تم باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھے تو بد نظری ہوتی نہیں ہوتی، وہ گناہ ہوتا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. تم جا رہے کوئی زور سے گانا لگایا ہے، تمہارے کو کان میں پڑتے ہی گناہ ہوتا نہیں ہوتا، بد نظری کا گناہ. اور اسی طرح فحش گانوں کا سننے کا گناہ، پھر خیالات کے گناہ وہ تو الگ ہی ہیں. تو یہ گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا کلیئر ہو جاتا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے، اور جو خطاؤں کے بعد توبہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیتوں کو. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. تاکہ گناہ گاروں کا راستہ واضح ہو جائے اور لوگ گناہوں سے بچے. اس کے بعد پھر فرمایا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ کافر جن بتوں کی پرستش کر رہے ہیں ان کی پرستش کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے.
کفر اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سنو، مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ جو ہے ہمارے بتوں کی برائی نہ بیان کرو، اور ایسا کرو، ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تم ہمارے بتوں کی پرستش کرو، کمپرومائز ہو جائیں گا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ایمان اور کفر کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ایمان ہے تو کفر نہیں ہوگا، اور جہاں کفر آ جائے وہاں ایمان نہیں رہے گا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو جواب دو کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے علاوہ، مجھے ان کی پرستش کرنے سے منع کیا گیا۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشوں کی اتباع نہیں کرتا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب کی جانب سے حق پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں۔ مشرکین کہنے لگے اچھا اگر تم حق پہ ہو تو ہمارے لیے بد دعا کرو، اللہ آسمان سے عذاب نازل کر کے ہمارے کو ختم کرے، تم تو بھی رہنا ہے تو ہم تو بھی رہنا۔ اس میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ جواب دو، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے اختیار میں نہیں ہے عذاب لے کر آنا، جس کی تم جلدی طلب کر رہے ہو نا، وہ میرے اختیار میں ہے، تو اللہ کے اختیار میں۔ میرا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، سزا جزا دینا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے۔ یقص الحق، اللہ حق بات کو بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اگر میرے پاس وہ اختیار ہوتا جس عذاب کو تم مجھ سے جلدی مانگ رہے ہو، اگر مجھے اختیار ہوتا نا تو کبھی کہ میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اب تک تو تم زندہ بھی نہیں رہتے بیٹے۔ اللہ نے مجھے عذاب کا اختیار نہیں دیا، نبی چاہ کر معجزہ پیش نہیں کر سکتے، اللہ جب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھوں سے معجزے ظاہر فرماتا ہے۔ اچھا، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، گنہگاروں کو، تو دنیا میں ڈھیل دے رکھا ہے لیکن پکڑ ضرور کرے گا۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ ہی قادر المطلق ہے، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ نے اپنے نبیوں میں سے جس کو جتنا علم غیب دینا چاہا اتنا علم غیب نبی جانتے ہیں، لیکن کلی طور پر علم غیب وہ صرف اللہ جانتا ہے۔
تو اللہ اپنے علم غیب میں سے بعض نبیوں کو جتنا علم عطا کیا ہے تو وہ نبی اتنا ہی علم غیب جانتے ہیں. تو نبی کا علم غیب جاننا محدود ہے اور اللہ کا لامحدود ہے. اس کے بعد سنو حدیث مبارکہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے جواب میں فرمایا تھا. جب جبرائیل نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد حضور نے دلیل میں قرآن کی آیت شریفہ تلاوت فرمائے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، نبی کو بھی نہیں. حضور نے فرمایا جبرائیل سے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں پوچھنے والے کو جیسا نہیں معلوم جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ اس کا علم اللہ کو ہے. نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی برساتا ہے. بارش کب برسے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب تم بولیں گے آج کل ایسے مشینہ نکلے کہ بچے دانی میں کیا ہے سب ان کو معلوم ہو رہا، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ہاں جی، تو یاد رکھو پورا بننے کے بعد تو کس کو بھی معلوم ہوتا ہے. جب پہلا خطرہ ٹپکا تھا نا رحم میں، اب بتاؤ یہ قرار پائے گا یا نہیں، یا یہ زندہ رہے گا یا نہیں، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، نیک ہوگا یا بد ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب بچہ پورا ہوتا ہے نا اس کے بعد ہی مشین بتاتی ہے. ہاں جی، کمال تو اس وقت تھا جب پہلا خطرہ رحم میں پڑا تھا. آپ بتائے کوئی کہ یہ کیا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل اس کی روزی کہاں رکھی ہوئی ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کل کس سرزمین پہ اس کو موت آئے گی. تو یہ 5 چیزیں ہیں اللہ کے خزانوں میں سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی تمام چابیاں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، ایک ایک ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے ٹہنی سے جو پتا ٹوٹ کے گرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
کوئی پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا مگر اس کا علم اللہ کو ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، دانا جو زمین کے اندھیریوں میں چلا جاتا ہے تو وہ اس دانے کو بھی اللہ جانتا ہے، اس سے جو کونپل نکل رہی ہے زمین کا سینہ چاک کر کے باہر، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. تو فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانا جو زمین کے اندھیریوں میں ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر سب لکھی ہوئی ہے واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ کا علم دیکھیے، علم وسیع اللہ کا، کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات میں. کیا مطلب؟ تم سو جاتے ہو نا، اللہ کے حکم سے تمہاری روح نکل جاتی. اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا. موت میں اور نیند میں فرق یہ ہے کہ موت میں روح جانے کے بعد واپس نہیں آتی، اور نیند میں روح جانے کے بعد پھر واپس آتی. تو کیا دعا پڑھتے ہو سونے کی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرا نام لے کے مر رہا ہوں. حالانکہ سو رہوں بولنا نا جی، سو رہا نا انہیں، لیکن دعا میں کیا بول رہا؟ اللہ تیرا نام لے کے مر رہا ہوں. اللہم بسمک اموت، مر رہا ہوں، و احیا، اور تیرا نام لے کے زندہ ہوں گا. اچھا، جب نیند سے صبح اٹھتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ میں مر گیا تھا، تو نے مجھے زندہ کیا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد. لیکن یاد رکھو، رات میں سوتا دن میں زندہ ہو جاتا. یہ ناٹک زیادہ دن نہیں چلیں گا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن ایسا سو جائیں گا واپس ہی نہیں آئیں گا. جی بہت سارے لوگ ہیں سو رہے ہیں، اچانک میجر اٹیک آتا ہے، اسی وقت ختم. جی صبح کا سورج بھی نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہمیں جب نیند سے جگاتا ہے یوں سمجھ لو گولڈن چانس دے دیا تمہارے کو ایک مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے قادر المطلق. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے رات میں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے دن میں جو تم کاما کرتے ہو نا، اللہ کے علم میں ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تمہیں نیند سے دوبارہ جگا دیتا ہے دن میں. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ مقررہ مدت تم پوری کر لو. کتنی عمر ہوگی سب لکھا ہوا ہے. اللہ رات میں سلاتا ہے اور صبح پھر جگاتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی عمر پوری کر لو. ثم الیہ مرجعکم، پھر ایک دن آئے گا کہ تمہیں اللہ کے حضور لوٹ کر جانا ہوگا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون،
اللہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کیا کرتے تھے، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اور ہر ایک کو پتا چلے گا کہ دنیا میں کیا کیا عمل کر کے آیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ غالب ہے بندوں پر، اپنے بندوں پر، کہ جس طرح چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ورنہ انسانوں کے کٹر دشمن کون کون ہے معلوم؟ کہ جنات اور شیاطین، بہت کٹر دشمن۔ اطراف میں ایسا رہتے جیسے مٹھائی کا پیالہ رکھا ہے تو مکھیاں جیسے رہتے نا، مکھیاں سب اس پہ گرنے کی چکر میں رہتے، اور تم ہاتھاں ہلاتے بیٹھتے، مکھیاں ہکالتے، ذرا ہاتھ رکا رہے دو چار مکھیاں تو گرتے جس پہ۔ تو اللہ کی طرف سے حفاظت نہ ہوتی انسان کی تو جنات و شیاطین تو انسان کو پھاڑ کے کھا جاتے انہوں، ہاں جی۔ تو حفاظت اللہ کی جانب سے کون کرتے ہیں؟ فرشتے، فرشتے مقرر ہیں۔ حفظہ، حفظہ حافظ کی جمع ہے، یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ بھیجتا ہے۔ بھیجتا ہے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ڈے کے الگ رہتے، نائٹ کے الگ رہتے، ڈبل ڈیوٹی ہے فرشتوں کی۔ دن والے فرشتے فجر کے وقت آ جاتے ہیں اور عصر میں چلے جاتے، اور نائٹ والے عصر میں آ جاتے۔ حضرت عثمان غنی کی روایت ہے کہ ہر انسان پر 10 فرشتے حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ آپ دیکھو ایک نوکر رکھے تو کتنا خرچہ آتا، ہاں جی۔ اللہ تمہارے لیے ہر بندے کے ساتھ 10 فرشتے رکھے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، آگے سے پیچھے سے حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں تمہارے دشمنوں سے، جنات و شیاطین سے۔ تو یہ 10 فرشتے ہیں، کون کون سے؟ ایک فرشتہ آگے سے حفاظت کرتا ہے، ایک پیچھے سے، ایک سیدھی جانب سے، دوسرا بائیں جانب سے، کتنے ہوئے؟ 4 ہو گئے نا۔ اور 2 فرشتے لکھنے والے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، سیدھی جانب والا نیکی لکھتا ہے، بائیں جانب والا گناہ لکھتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ ٹوٹل مارتے رہو، 6 ہو گئے نا جی۔ آگے والا، پیچھے والا، دائیں اور بائیں والا 4، اور 2 لکھنے والے، 6 ہو گئے۔ اچھا، 2 فرشتے ہونٹ کے قریب ہوتے ہیں، جیسی درود شریف پڑھا رہے فوراً لے کے حضور کے روضے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں فلاں مقام سے آپ پہ درود و سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے پاس آ کر درود و سلام کہتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں خود سنتا ہوں، اور دور سے اگر بھیجے تو اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، گھومتے رہتے انہوں، کوئی درود و سلام پڑھا رہے فوراً جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے جا کر ان کو پہنچاتے ہیں، اس کے والد کے نام کے ساتھ۔ تو 2 فرشتے یہ درود بھیجانے کے واسطے ہے، کتنے ہوئے؟ 8 ہو گئے۔ ایک فرشتہ
اس کے پیشانی کے قریب ہے. اگر غرور کرتا ہے نا کوئی تو فرشتہ اس کی پیشانی پکڑ کے نیچے جھکاتا ہے. اور کوئی عاجزی کرے فرشتہ اس کی پیشانی کو اٹھا دیتا ہے. جی من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو اور بلندی عطا فرماتا ہے. اچھا، نمبر 10، یہ فرشتہ بندے کی حفاظت فرماتا ہے جب بندہ سو جاتا ہے. اچھا، بعض سونے والے منہ کھول کے سوتے ہیں. اب سانپ بل سمجھ کے جا سکتا ہے نا اندر، کیڑے مکوڑے جی اندر جا سکتے نا. تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. ہاں جی، اللہ کا احسان نہیں مانو گے؟ اللہ نے کیسی حفاظت کی تمہاری. تو یہ 10 فرشتے ہیں، یہ 10 دن کے ہیں، اور یہ عصر کے بعد چل جاتے. پھر رات والے فرشتے آ جاتے، 10 فرشتے. اس طرح ہر بندے کے ساتھ 10 فرشتے اس کی حفاظت کرنے کے لیے. لیکن تم بولیں گے اتنے 10 رہ کے بھی پھر ایکسیڈنٹ کیسا ہوتا ہے، حادثہ کیوں ہوتا ہے؟ بھئی جب 10 فرشتے ساتھ میں ہیں تو بچاؤ کرنا نا ان کا. تو یاد رکھو اللہ نے ایک شرط لگائی، یحفظونہ من امر اللہ. وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور جب حادثہ پیش آنے والا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے ہٹ جاؤ رہے یہاں سے، ہٹ جاؤ اس کو. فرشتے ہٹتے ہی حادثہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، سیدھا جا کے ٹکر مار لیتا، مر جاتا. تو اگر حادثہ پیش آنا ہے تو فرشتوں کی جو باڈی گارڈ ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ حفاظت ہٹا دی جاتی ہے، تب حادثہ پیش آتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور اللہ بھیجتا ہے تم پر محافظ فرشتے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو روح نکالتے ہیں ہمارے فرشتے. ملک الموت اسرائیل روح نکالنے پر مقرر ہے. اچھا، یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، ملک الموت تو اکیلے ہے نا. یہاں جمع کا صیغہ استعمال اس لیے کیا کہ ملک الموت تو ذمہ دار ہے، لیکن ان کے انڈر میں اور بھی فرشتے ہوتے ہیں. ہاں جی، ملک الموت کے ساتھ اور فرشتے ہوتے ہیں، ان کا کام ہے خالی نکال کے ان کو دیتے ہیں، روح نکال کے دے دیتے ہیں. اب وہ جنتی یا جہنمی ہے، وہ آنے والے فرشتے پھر اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. تو ملک الموت کا کام ہے روح نکالنا. نکالتے زب بول کے دے دیتے، فرشتے موجود ہی رہتے. نیک بندے کے پاس جنتی فرشتے آ جاتے ہیں، جنت کا کفن لے کے، خوشبو لے کے. تو ملک الموت روح نکالتے ان کو دے دیتے. اب ظاہر بات ہے سب سے بیزی، ٹو مچ بیزی ملک الموت ہیں. باقی تمہارے کو تو فرصت ہے نا کھانے کی، سونے کی. ملک الموت کو بیچارے کو فرصت ہی نہیں ملتی، کیونکہ لوگ ہزاروں مرتے ہیں نا دنیا میں. ہاں جی، ہزاروں لوگ. تم بولیں گے اتنا دور جانا آنا کیسا رہتا ان کا؟ حدیث پاک میں ہے کہ ملک الموت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ڈھال ہے، ڈھال، اور اس میں کچھ سکے رکھے ہوئے ہیں. تو ملک الموت کے سامنے پوری دنیا ایسی ہے جیسے ایک ڈھال میں کچھ سکے رکھے ہوئے ہیں، یوں اٹھا کے ہوں دیتے. جی عورتاں وہ چاول چنتے بیٹھتے نہیں، پورے چاول ان کے سامنے، کنکر دکھتے ہی ایسا اٹھا کے بازو میں ڈالتے.
تو ملکل موت کے سامنے یہ دنیا بھی ایسی ہے، ہاں جی، ایک طبق کی طرح ہے، بس یوں اٹھاتے ہٹا دیتے۔ اب باقی ان کے انڈر میں جو فرشتے ہیں نا، انہوں پھر اس کا پورا پرسوزر کرتے، ان کو جنت میں لے جانا یا جہنم میں، وہ باقی فرشتے کرتے۔ توفته رسولنا، اس کی جان نکالتے ہیں ہمارے فرشتے۔ وہم لا یفرطون، کوتاہی نہیں کرتے، ڈیوٹی ڈیوٹی۔ ہاں جی، اب ظاہر بات ہے مرنے والے کے پاس بیٹھی اس کی بیوی ہوتی ہے، معصوم بچے ہوتے ہیں، ہاں جی، بوڑھی ماں ہوتی ہے، بوڑھا باپ ہوتا ہے، اور سب کا سہارا انہیں اکیلا تھا، ہاں جی، اس کے جانے کے وقت سب روتے ہیں۔ کٹر کلیجا کے بھی رہندے انہیں بھی اس کا کلیجا نرم ہو جاتا ہے، ہاں جی، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ملک الموت، ان کو رحم نہیں آتا، انہوں رحم کرے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں مریں گا۔ تو اللہ کا جو انتظام ہے، تو ملک الموت کوتاہی نہیں کرتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اب بہت سو کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ملک الموت نے روح نکال لی، آپ اس کے گھر والے روتے، اور روتے روتے بولتے اللہ اس کے بجائے میرے کو لے جانا تھا، میرے کو موت دینا تھا۔ تو ملک الموت پلٹ کے بولتے ٹھہر، تیرے واسطے بھی آ رہا ہوں، جب تک اس گھر میں ایک بھی رہیں گا میں برابر آتا رہوں گا۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر مرنے کے بعد وہ لوٹائے جائیں گے اپنے مالک حقیقی کے پاس، اللہ کے پاس، جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ الا لہ الحکم، سنو حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور بہت جلد حساب لینے والا، اس لیے لوگوں کو غفلت میں زندگی نہیں گزارنا چاہیے، آخرت کی تیاری میں لگے رہیں۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کافروں سے پوچھو تو صحیح کہ بتاؤ جنگل میں، سمندر میں جب تم پہ مصیبت آتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ مدد کے لیے کس کو پکارتے ہو؟ بتوں کو؟ نہ، تم جانتے ہو تمہارے بت خود لاچار مجبور، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، پھر تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ تو اللہ تمہارے کفر کے باوجود بھی تم پہ رحم کرتا ہے اور تمہیں سمندر سے پار لگا دیتا ہے، تمہارے جہاز اور تمہاری کشتیوں کو۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، لیکن کمبختو جب سمندر کے پار لگ جاتے ہو، خشکی میں اترتے ہو، تو اللہ کے ساتھ پھر شرک کرتے ہو، پھر کفر کرتے ہو۔ اور یہ سمجھتے ہو تم بچ گئے، کہاں بچو گے؟ اللہ اگر چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے، اللہ چاہے تو آسمان سے تم پہ عذاب نازل کر کے ہلاک کر دے، تم کہاں بچ سکتے؟ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی اندھیریوں سے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اللہ ہی کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے سے کہتے ہو
لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ ہم کو نجات دینا، اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں سمندر کی اور جنگل کی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، اور ہر قسم کی سختی سے، مصیبت سے تمہیں نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم ہو اس کے ساتھ شرک کرتے، اپنے بتوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کرتے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے تمہارے سروں کے اوپر سے، یعنی آسمان سے۔ آسمانی عذاب کیا ہے؟ بارشیں ہیں جی، موسلادھار بارش، اسی طرح پتھروں کی بارش، آگ کی بارش۔ تو آسمان سے اللہ تم پہ عذاب نازل کرنے پر قادر ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا وہ عذاب نازل کر دے، عذاب بھیج دے تمہارے پیروں کے نیچے سے۔ پیروں کے نیچے بولے تو زلزلہ، بھوکمپ، ہاں جی۔ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تم کو آپس میں بھیڑا کر تم کو عذاب دے۔ بندوں کو بندوں کے ذریعے سے اللہ عذاب دیتا ہے، کبھی دنیا میں جیسے فسادات ہوتے ہیں، ہاں جی۔ اللہ نے مکے کے کافروں کو سزا دی جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں، تو یہ بھی ان کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے کس طرح سے ہم بیان کر رہے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ لوگ سمجھے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کی قوم نے جھٹلایا اس کو، آپ کی قوم عرب نے، حالانکہ یہ برحق ہے اللہ کی جانب سے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا۔ اب ماننا نہیں ماننا یہ تمہارے اختیار کی بات ہے، میں کوئی تم پہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ آگے فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، آپ نے قیامت کا ذکر کیا، کافروں نے کہا کہاں ہے لا کے بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا نبی ان سے کہہ دیجئے ہر خبر کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، آئے گی قیامت، جب اس کا وقت ہوگا ضرور آئے گی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ کافر مشرک اگر اسلام کے خلاف باتیں کرنے میں مصروف ہیں، اللہ نے فرمایا فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہوں، تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو فوراً وہاں سے ہٹ جاؤ، ان سے اعراض کرو۔ ان کے اندر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھی ہو۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں،
تب بیٹھ سکتے ہیں. اچھا، اور اگر بھول جائیں تو جب بھی یاد آ جائے فوراً اٹھ جاؤ وہاں سے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو نکو بیٹھو. نہیں جی ہماری مجبوری ہے، ساتھ میں رہنا پڑتا ہے. ساتھ میں رہنے کے شوق ہے تو پھر جہنم میں بھی ساتھ ہی رہو بیٹے. خبردار. روزی روٹی الگ چیز ہے اور دین اور ایمان الگ چیز ہے. روٹی روزی کے چکر میں اپنے دین و ایمان کا سودا مت کرو. دین پر قائم رہو، ایمان پر قائم رہو. جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ میں ہوا. اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی. ہم نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد حضور دعا میں مشغول ہو گئے. بہت دیر تک دعا کرتے رہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا. یعنی میں نے 3 دعائیں مانگی. ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے. اللہ نے میری دعا قبول فرمائی. نمبر 2، میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعے ہلاک نہ کیا جائے. یہ دعا بھی قبول ہو گئی. اس لیے امت کو اللہ روزی ضرور دے گا. اتنی ضرور دے گا کہ اس کا گزر بسر ہو جائے. اس کو کہتے ہیں رزق کفاف، کہ کھا پی کے برابر. ہاں جی، ہر مسلمان کو اللہ اتنی روزی ضرور دے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. ہاں جو عیدی ہیں بیٹے، ہاں جی، انہوں بھوکے مرے تو بیٹوں کو مرنا ہی چاہیے. ہاں جی، زمین پہ بوجھ ہیں عیدیاں. جو محنت کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ اسے بھوک اور قحط سے ہلاک نہیں کرے گا. یہ دعا قبول ہوئی. تیسری دعا یہ کی کہ میری امت آپس کے جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو. حضور نے فرمایا مجھے اس دعا سے روک دیا گیا. یعنی یہ بات قبول نہیں ہوئی. اس لیے مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتے رہے. یہ کربلا کا حادثہ جو پیش آیا، یہ کون تھے؟ یہ ایک طرف اللہ کے رسول کی اہل بیت نواسہ رسول، اور دوسرے ان کے مقابل میں کافرہ نہیں تھے، مسلمانہ تھے. نمازاں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے. لیکن یہ جھگڑا راجکارن کا تھا. جی سیاسی. امام حسین مستحق تھے خلافت کے، لیکن آپ کا جو مد مقابل تھے وہ امام حسین کے بجائے اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتے تھے. تو مسلمان آپس میں متحد ہوں گے. یہ دعا قبول نہیں ہوئی.
اس لیے ہمیشہ اتحاد کے بجائے اختلافات رہیں گے. اور جی آئے جی نئے نئے فتنے آئیں گے، نئے نئے فرقے نکلیں گے، ایک دوسرے کو کافر بولیں گے. ہاں جی، بہرحال فیصلہ تو اللہ ہی فرمائے گا. یاد رکھو، دنیا میں جس کو حق سمجھ رہے ہو نا، اس پر عمل کرتے رہو. فیصلہ یہاں نہیں ہونا ہے، فیصلہ تو اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا. اس کے بعد پھر فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تجھے بھلا دے یہ بات کہ اسلام دشمن اسلام کے خلاف باتیں کر رہے، مسلمانوں کے خلاف، بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد خبردار ان ظالموں کے بیچ میں نہ کو بیٹھ، اٹھ یہاں سے چلو. تو جہاں پر اسلام اہل اسلام کے خلاف میٹنگاں ہو رہی ہیں، اللہ نے فرما اس میٹنگ میں ہرگز نہ رہنا. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، متقیوں کے ذمے ان لوگوں کا حساب نہیں ہے کچھ بھی، جو جیسا کریں گا ویسا بھریں گا. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن مسلمانوں کے ذمے نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اللہ سے ڈریں اور کفر شرک سے بچیں. تو مسلمانوں کے ذمہ ہے نصیحت کرنا، توفیق یہ اللہ کے ذمہ ہے. اچھا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ان لوگوں کو کہ جو اپنے کرتوت کی وجہ سے اپنے کرتوت میں گرفتار ہو گئے، یعنی جہنم والے کام کر رہے ہیں اور جہنم میں وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے. ایسوں کو نصیحت کرتے رہیے. اس لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے طاقت سے بدل دے، طاقت سے روکے، ہاتھ سے روکے. یہ ہاتھ طاقت کی علامت ہے، اس لیے قوت کے لیے عرب ہاتھ کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو تم میں سے جو برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے طاقت سے اس کو روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے سمجھا کے روکے. فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اتنا ماحول بگڑا ہوا ہے کہ حق بات بولنا بھی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، تو پھر برائی کو دل سے برا سمجھے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. حدیث پاک میں آخر زمانے میں ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ لینا. اس اخیر زمانے میں حضور نے فرمایا جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، میری سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا.
ابھی وہ زمانہ آیا نہیں ہے، اتنے حالات بگڑے نہیں ہیں، اخیر زمانے، اب یہاں سے آگے سدھرنے کے چانس نہیں ہیں، اور بگڑتے جائیں گے حالات۔ اب جی تم سمجھتے انہوں چلے گئے تو اچھا ہوں گا، اچھا کچھ نہیں ہوگا، انہوں گئے تو ان سے بھی اور زیادہ ہاں جی ظالم آئیں گے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا زمانہ آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تب جا کر اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور کفر کا، یہودیت عیسائیت کا خاتمہ ہوگا، اور پھر اسلام ہی اسلام رہے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے اور انتقال ہوگا تو پھر برائیاں وجود میں آئیں گی، کفر اور شرک وجود میں آئے گا، بے حیائیاں بڑھ جائیں گی، لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر بدفعلیاں کریں گے۔ اس وقت جو شریف انسان ہوں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ میں زمین کے اوپر کی بجائے زمین کے نیچے چلا جاتا، یعنی میں مر جاتا ایسے دن دیکھنے سے پہلے۔ اتنے خراب حالات ہوں گے، اور پھر ایک دن وہ آئے گا، ایک ٹھنڈی ہوا ایمان والوں کے بغل کے نیچے سے گزرے گی، تو دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں بیک وقت سب کے سب مر جائیں گے، پورے ایمان والے مر جائیں گے، اب باقی رہیں گے یا تو کافر یا شریر لوگ، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ تو فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجیے اے نبی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے دنیاوی زندگی نے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے کہ کہیں اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی یار اور نہ کوئی سفارش، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ کافر گنہگار جہنم کے عوض میں اگر دنیا جہاں کی چیزیں بھی فدیے میں پیش کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں رشوتیں چلتی ہیں جو مجرم بچ جاتے ہیں، لیکن وہاں نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں اپنے کیے میں گرفتار کر لیے گئے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے جہنم میں پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب پی لیں گے اتڑیاں کٹ جائیں گی اور موت پکاریں گے تو موت بھی نہیں آئے گی، البتہ تکلیفیں ضرور ہوگی، کیونکہ جہنم میں کوئی موت نہیں آئے گی، جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کافر کہتے تھے تم لوگ ہمارے بتوں کی پرستش کرو، اللہ نے فرمایا نبی ان کو جواب دو، ایک کافروں کو آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے علاوہ ان کو پکارے جو نہ نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، یعنی وہ بے جان ہیں، مردے ہیں، مردے، وہ کسی کا کیا بھلا کر سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم ہدایت کو چھوڑ کر الٹے پاؤں چلے جائیں کفر میں۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اس کی مثال اس شخص کی طرح کہ جو شیطان نے
اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور وہ شخص جنگل میں اکیلا ہے، پریشان، کیا کروں، جنات و شیاطین لا کے چھوڑ دیے جنگل میں اس کو، اب انہیں پریشان۔ اب اس کے دوستان جو ہیں اس کو بلا رہے، آ رہے ہمارے پاس آ جا، تجھے صحیح راستے پہ لے جاتے ہیں، یہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی حالت کافروں مشرکوں کی۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، جیسے کوئی شخص ہے کہ اس کو شیاطین نے جنگل میں بے راہ کر دیا ہو، گمراہ کر دیا ہو، اب وہ بھٹکتا پھر رہا ہے، حیران، بھٹکتا پھر رہا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھیاں ہیں، انہوں آواز دے رہے ہیں، آ رہے ہمارے پاس، آجا ہم تجھے راستے پہ، صحیح راستے پہ لے جائیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی کہہ دیجیے آپ، اللہ کی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اطاعت قبول کریں رب العالمین۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، یعنی اہتمام سے نماز پڑھو اور اللہ ہی سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اور یہ یقینی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان و زمین حق کے ساتھ، یعنی بیکار پیدا نہیں کیے، ایک عظیم مقصد کے لیے، بندوں کے امتحان کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کہہ دے ہو جا، وجود میں آ جا، سب وجود میں آ جائیں گے۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا قول سچا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہیں گا۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کہیں سے جواب نہیں آئے گا، اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کے لیے آج کی بادشاہت۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ الحمدللہ، آج کی تلاوت کردہ آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔